حقیقت بہت مشکل سے ملے گی، اس کے لیے تگ و دو کرنی پڑے گی، اور سب سے بڑی حقیقت تو ہمارے پاس آلریڈی ہے۔ ایک مائل سٹون اچیو کرتا ہوں تو مجھے اگلا چاہیے، اگلا اچیو کروں گا تو اس سے اگلا چاہیے، ان اینڈنگ، حتیٰ کہ میں قبر کے اندر چلا جاتا ہوں۔ ہم سکرین ٹائم کے بغیر تو ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے، ایسے جیسے کہ ہمیں کسی نے باندھ کے رکھا ہوا ہے، دیوانے ہو گئے ہم لوگ۔ ایک ہی گھر میں ماں باپ اور بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں وہ ڈسکنیکٹڈ ہیں۔ کمال ہو گیا، تباہی کا کمال ہو گیا ہے۔ اور ابھی میں بڑھوں گا کہ نظریہ کمال کو آج نوجوان نسل خاص طور پہ اور بالعموم ہم سب اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کامیابی کی جو اس کے اندر چابی ہے، وہ چابی کیا ہے، کوڈ کیا ہے اس کا؟ تو سب سے پہلے ہم موجودہ دور کے کچھ چیلنجز میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلا چیلنج کیا ہے؟ پہلا چیلنج ہے کیونکہ جب تک بیماری صحیح طرح سمجھ نہیں آئے گی، تشخیص نہیں ہوگی، آپ اس کی دوائی نہیں دے سکتے۔ مجھے پتہ ہی نہیں ہے پیٹ میں درد ہے تو کس وجہ سے ہے، تو مجھے اس کو تلاش کرنا پڑے گا، حقیقت کا کھوج کرنا پڑے گا۔ تو پہلا چیلنج کیا ہے کہ یہ جو ایرا ہے یہ پوسٹ ٹروتھ ایرا ہے۔ ویسٹ کے اندر آپ پوسٹ ٹروتھ ایرا کے اوپر بکس نکالنا شروع ہوں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ انہوں نے بہت لکھا ہے اس کے اوپر کہ یہ پوسٹ ٹروتھ ایرا ہے۔ جھوٹ، منافقت پاکستان میں نہیں ہے صرف، یہ ہر جگہ ہے۔ پوسٹ ٹروتھ، تو پوسٹ ٹروتھ ایرا کے اندر کامبیٹ کٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ جیسے سردی ہے تو سردی کے موسم کے اندر میں نے اپنے آپ کو پورا تیار ہو کے نکلنا ہے۔ بیماریاں ہیں، جیسے کووڈ کی انوائرمنٹ تھی، تو اس انوائرمنٹ کے اندر میں نے فلی پروٹیکٹڈ نکلنا ہے۔ اگر میں فلی پروٹیکٹڈ نہیں نکلوں گا تو وہ بیماری بڑی آسانی سے مجھے لگ جائے گی۔ سردی ہے تو میں سردی کا شکار ہو جاؤں گا۔ تو یہ پوسٹ ٹروتھ ایرا ہے، تو اس میں حوادث نہ ختم ہونے والے ہیں اور سوشل میڈیا بے ہنگم ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بہت ویل اویئرڈ ہیں، معذرت کے ساتھ ویل اویئرڈ نہیں ہیں۔ شیلو نالج کے ساتھ، شیلو انفارمیشن اور انفارمیشن بمبارڈمنٹ کے اندر ہم اس سے گزر رہے ہیں۔ حقیقت بہت مشکل سے ملے گی، اس کے لیے تگ و دو کرنی پڑے گی، جد و جہد کرنی پڑے گی، پورا زور لگانا پڑے گا۔ اور سب سے بڑی حقیقت تو ہمارے پاس آلریڈی ہے، قرآن عالی شان کی شان صورتحال میں۔ تو اس ایرا کے اندر پوسٹ ٹروتھ ایرا نے اور سوشل میڈیا کی ساری ایکٹیویٹی سے ہماری نوجوان نسل جو ہے اس کی ذہنی صحت سخت متاثر ہو چکی ہے۔ تو یہ پہلا چیلنج ہے، اور صرف نوجوان نسل نہیں، بڑے بوڑھوں کے بھی برے حالات ہیں۔ دوسرا چیلنج کیا ہے؟ دوسرا چیلنج یہ ہے میٹیریلزم کی، مادہ پرستی کی اندھا دھند دوڑ ہے۔ اور یہ دوڑ یہ نہیں کہ پڑھے لکھے لوگوں میں ہے یا ان پڑھوں میں ہے، یہ ایک ایسی دوڑ ہے جس میں سارے بغیر مقصد بھاگ رہے ہیں، اور اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ میرے پاس اتنا ہو جائے گا تو میں مطمئن ہو جاؤں گا۔ نہیں، بھاگم بھاگ، ایک مائل سٹون اچیو کرتا ہوں تو مجھے اگلا چاہیے، اگلا اچیو کروں گا تو اس سے اگلا چاہیے، ان اینڈنگ، حتیٰ کہ میں قبر کے اندر چلا جاتا ہوں۔ اور جب میں آخری سٹیج کے اوپر ہوتا ہوں تو میں سوچتا ہوں یہ ساری امپائر میں ادھر ہی چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ جیسے کسی نے بڑا خوب کہا ہے کہ ہم اتنے خوبصورت، اتنے طاقتور، اتنے دولت مند ہو کے پھر بھی مر جاتے ہیں۔ تو یہ مادہ پرستی کی اندھا دھند دوڑ ہے۔ اور دوسری کیا چیز ہے؟ ڈیجیٹل انسلیومنٹ۔ ڈیجیٹل انسلیومنٹ، ہم سکرین ٹائم کے بغیر تو ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے، ایسے جیسے کہ ہمیں کسی نے باندھ کے رکھا ہوا ہے، دیوانے ہو گئے ہم لوگ کہ اس کے بغیر ہم رہ ہی نہیں سکتے۔ تو اس سے کیا ہوا؟ انسانی اقدار کا جنازہ نکل گیا۔ ایک ہی گھر میں ماں باپ اور بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں وہ ڈسکنیکٹڈ ہیں۔ کمال ہو گئے، کمال ہو گئے، تباہی کا کمال ہو گیا ہے۔ یہ ڈی ہیومنائزیشن کی وبا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے ظلم بھی ہو رہا ہے اور پھر بس بس بہت ہے، میرا تو دل خراب ہوتا ہے، دیٹس اٹ، یار بڑا ظلم ہو رہا ہے، دیٹس اٹ۔ اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں کرنے کی پوزیشن میں۔ ڈائنامزم کدھر چلی گئی؟ ختم ہو چکی ہے۔ کیا دوبارہ کریٹ ہو سکتی ہے؟ موجود ہے، موجود ہے، صرف رسٹی ہو گئی ہے۔ اس کو ہم جھاڑ پونچھ کے دوبارہ
ڈائنامزم کی طرف جا سکتے ہیں۔ یہ دوسرا چیلنج ہے ڈی ہیومنائزیشن کا۔ تیسرا بڑا چیلنج کیا ہے؟ تیسرا چیلنج ہے تعلیم سے تربیت کو نکال باہر کر دیا گیا، مدت ہو گئی ہے، تعلیم اور تربیت کی ڈیورس ہو گئی آپس میں۔ تربیت، اچھا سکول وہ ہے جس کی فیس زیادہ ہے، دیٹس اٹ۔ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں ہم تو اتنی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں بچے کے اوپر، تو تربیت تو آٹومیٹک ہونی چاہیے اسکول کے اندر۔ ماں باپ کے اپنے ذمہ داریاں تھیں، بھول گئے۔ ابھی تعلیم صرف روزگار کا ذریعہ ہے، ترقی اور فلاح کا ٹول نہیں رہا۔ صرف میرے پاس وہ ڈگری ہونی چاہیے جس سے مجھے نوکری اچھی مل جائے۔ باہر سے لوگ ڈگریوں کی اسٹیمپ لگواتے ہیں صرف اس لیے کہ باہر سے پڑھے ہوئے کہ نوکری اچھی مل جاتی ہے، دیٹس اٹ۔ تعلیم کا اس سے بڑھ کر کوئی بھی مقصد نہیں رہا۔ جاننے یا ڈسکوری کا عمل تحلیل ہو چکا ہے۔ اس خطے کو اگر غور سے آپ دیکھیں جس کے اندر آج ہم سانس لے رہے ہیں، پچھلے 300 سے 500 سالوں میں کوئی بڑی انوینشن نہیں ہوئی، صرف پاکستان کی بات نہیں، اس پورے خطے کو لے لیں آپ، بر صغیر پاک و ہند کو لے لیں، کوئی بڑی انوینشن نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ وہ اسی لیے نہیں ہوئی کہ ہم تعلیم کے مقصد سے اپنے آپ کو کاٹ کے پرے کر چکے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ وقت کی نبض پر ابھی کسی کا ہاتھ نہیں ہے۔ نبض چل رہی ہے لیکن کسی کا ہاتھ نہیں ہے، اور اپنے عہد کے جو تقاضے ہیں اس سے ہم حیران، پریشان اور انجان پھر رہے ہیں۔ ایسے پھر رہے ہیں کہ دائیں بائیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمیں اس سے لا تعلقی ہے۔ اہم ترین خبر یہ ہے کہ ہم عہد انتہا میں سانس لے رہے ہیں، اور اسی کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر ہمیں رکھنا پڑے گا۔ اگر نہیں رکھیں گے تو بے وقت ضائع ہو جائیں گے۔ اگر ہم نے اس کا شعوری اہتمام نہ کیا تو تباہی کی نئی داستانیں رقم ہونے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ دائیں بائیں بہت سے ملکوں میں تباہی کی نئی داستانیں رقم ہو رہی ہیں، اور روز ہم سن رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں۔ اور 100 سال پیچھے علامہ اقبال اس کو بتا چکے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ یہاں پہ آپ بھلے پاکستان لکھ لیں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے پاکستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ ہمیں we need to be in touch with the reality۔ مجھے کینسر ہے اور مجھے نہیں پتا کینسر ہے، اور میں ایسے ہی پھر رہا ہوں، پیٹ میں درد ہے، تو اس کا علاج تو کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اور ون فائن مارننگ اچانک کہ بس اللہ کو جو منظور تھا وہ ہو گیا، تو اللہ کو یہی منظور ہے کہ جو اس نے امانت ہمیں دی، شعور کی شکل میں، سوچ کی شکل میں، اختیار کی شکل میں، اتھارٹی دی، 2 ہاتھ دے دیے، 2 آنکھیں دے دیں، کان دے دیے، اتنا بڑا زبردست قسم کا کمپیوٹنگ سسٹم دے دیا دماغ کے اندر، 10 ملین کیلکولیشنز پر سیکنڈ جو کرنے والا ہے۔ کس لیے دے دیا اس نے؟ ایسے ہی کہ ہم اس کو کور کے اندر لے جائیں گے، ضائع کر دیں گے۔ جیسے حکیموں کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جن کے پاس اچھے نسخے تھے وہ قبروں میں ساتھ ہی لے گئے، انہوں نے ٹرانسمٹ نہیں کیا آگے۔